یہ مت سمجھو کہ مسلمانوں پر خدا مہربان ہے، اس کی ہر بنائی ہوئی چیز پر مہربان ہے وہ اپنی، ہر چیز اسے پیاری ہے۔ یہ تمہارے لیے کر دیا، یہ قرآن کے لوگ ہیں، یہ حدیث کے لوگ ہیں، یہ اور مذہب کے لوگ ہیں، سب خدا کی۔ اگر خدا چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر کل کا کل دنیا 70,000 عالم مسلمان ہو جائے، نہیں، ایک تماشا ہے، یہ ایک تماشا گاہ عالم ہے، کھڑے کھوٹے کا پتہ چلتا ہے۔ تو بھائی جو کچھ ہو رہا ہے وہ خامخواہ نہیں ہو رہا، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، ہم اعمال کی وجہ سے پامال ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، حضرت آدم نے کہا کہ میں تو اس کی بہن کی شادی مجھے میرے ساتھ پائی، یہ زیادہ خوبصورت ہے، جو حابیل کے ساتھ ہوئی یہ بدصورت، اس سے نہ کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ نہ، تو اسے چاہتا، میں کسی کو نہیں چاہتا، خدا کے حکم کو چاہتا ہوں، نہیں ماننا۔ حابیل کو قتل کیا قابیل نے، سگی بہن سے اپنا نکاح بیاہ کر لیا، اس سے شادی کی، اس سے پیدا ہوا یافس سے پوری قوم یاجوج ماجوج کی پیدا ہو رہی۔ جتنے آدمی ہیں اس سے 10 گنا، اس کے دگنے یا 10 گنا یاجوج ماجوج ہیں۔ 2 نسل ہے، میں پہلے بیان کرتا ہوں، ایک کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کو بچھا لے ایک کو اوڑھ لے، ایک کے کان ایسے ہی سے ہماری دو طرح کی نسلیں ہیں یاجوج ماجوج کی، کہے کی وجہ سے لعنت کی۔ تو زنا اور قتل یہ دونوں جڑواں بھائی کی طرف سے، زنا ہوگا تو قتل بھی، قتل ہوگا زنا بھی۔ آج کتنے زنا ہو رہا ہے، کون بچا ہوا ہے؟ اخبار میں پھنسے یا نہ پھنسے؟ پھنسے گا۔ یا تو توبہ استغفار کرو، دونوں کی کثرت کرو کہ تمہارے اعمال جو پامال ہو گئے ہیں وہ پھر سے واپس کر دیے جائیں، یا تمہیں معاف کر دیا جائے، یا تمہیں بچا لیا جائے، ان میں سے کچھ چیز چاہتے ہو۔ توبہ استغفار ہر دم کرو، جو غلطی ہو جائے، زنا سے دور رہو۔ زنا جو ہے وہ غربت لاتا ہے، افلاس لاتا ہے، تنگ دستی لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، بیماریاں لاتا ہے، بدگمانیاں لاتا ہے، بد زبانیاں لاتا ہے، ناپاک کر دیتا ہے جنت کو بھی، جنت تو جا نہیں سکتا۔ اگر کسی نے زنا کیا اور اس کو حمل رہ گیا، وہ حرام کا بچہ پیدا ہوا، تم ہو گئے دوسری، کیونکہ تمہاری مہر۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا اور اسے حمل رہ گیا، اس سے ہاتھ جوڑ گیا، بس ختم، پھر نہیں تو میں کہا تھا، میں تو ہو گیا دوست کی، میرا مطلب نکل گیا، پھر دوسری طرف لگتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو خدا گناہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن تاوان نہیں۔ جو جرمانہ ساتھ رکھا، اما حوا نے غلطی کی، نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو گندم کھلا دیا، اس کا نتیجہ معافی تلافی جو انہوں نے کی ہو گئی۔ لیکن جب نے پوچھا حوا تو کہاں کہ اے اللہ میں یہاں ہوں، کہ نکل میری جنت سے، میرے آدم کو بہکایا، اے فرشتوں اس کے ناک کان میں، یہ کہاں سے، یہ ناک کان کہاں سے بندے؟ یہیں سے، اے فرشتوں اس کے ناک کان میں سوراخ کر دو اور اس کی چوٹی کاٹ دو۔ آج عورتوں نے چوٹیاں جو کٹوا لی، یہ عذاب الہی ان کے پر، خدا کی مار ہے جو چوٹیاں کٹواتی ہیں، یہ خدا کا فٹکار تھی، یہ خدا کا غصہ تھا کہ اس کی چوٹی کاٹ دو۔ کیونکہ جب گندم کھلائی، آدم کو بھی کھلائی، شراب پلا دی، نشہ سا ہوا اس کا، ان کے منہ میں گندم رکھ دی، وہ مکھن سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی منہ میں رکھا تھا، ان کے حلق سے نیچے اترتے ان کے کپڑے جنت کے اتر گئے۔ اما حوا کے سر کے اوپر جو تاج رکھا تھا وہ تاج کبوتر کی طرح اڑ گیا، ہے یہ کیا ہوا، کپڑے ننگے۔ اس کے بعد کہاں ہے کہ میں یہاں ہوں، نکل میری جنت سے، اے فرشتوں اس کے کان ناک میں سوراخ کر دو، اس کی چوٹی کاٹ دو، اسے 6 دن تو یہ نفاس ہے، نفاس میں پھنسی رہے، ہمارا نام نہ لے سکے، ہمارے دربار میں نہ حاضر ہو سکے، اور اس کے پیٹ میں بچہ رہے جسے بوجھ کو لیے پھر 9 مہینے تک کے، اور جب بچہ پیدا ہو تو اسے تکلیف ایسی ہو جیسے جاکنی کی دم نکلنے کا وقت ہوتا ہو۔ یہ 5 سزائیں عورت کو دی، مرد کو یہ دی آور نامر کٹنی، 5 چیزیں، اور مرد کو دی کہ اسے احتلام ہو تو یہ فوراً پاک ہو جائے، سردی ہو یا گرمی، اور آور نامل کٹے اور اس کی پیشاب کی جگہ کٹے، یہ ختنہ جو کہلاتی ہے۔ 3 مرد کو
5 औरत को सजाएं हैं। ये सजा, गुनाह माफ हो गया, अम्मा हव्वा की अब्बा आदम की खता माफ हो गई, गुनाह माफ हो गए, लेकिन जुर्माना देना पड़ेगा, तामान भरना पड़ेगा कयामत। अब उनकी बेटियां, अब उनके बेटे कयामत तक भुगतान करेंगे, कयामत तक भुगतान होगा। नबियों को एहतराम नहीं होता। तो मकसद कहने का यह है कि ये सजा दी अल्लाह ने कि गुनाह तो माफ कर दिया, तावान। अब अगर तुमसे कोई गलती हो, खुदा ना करे, खुदा ना करे कि तुम लोगों से कोई गलती हो, अगर हो गई हो तो माफी तलब करो, लेकिन बेटो याद रखियो जो गलती की है उसका खमियाजा उसका धाग जरूर रहेगा। क्या है का? जुर्माने का, तावान कहते हैं इसको, तावान देना पड़ेगा। तैयार रहो जो भी है। अब आओ, कब आओ, जब आओ, कब्र में आवे, हशर में आवे, आएगा, भुगतान करना इस दुनिया में भी है, कब्र में भी है। आदमी जहां तक मुमकिन हो बस एक चीज है, बिस्मिल्लाह, दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, ये गुनाहों को माफ कर देती है, लेकिन दाग रहता है। जैसे कोई नमाज पढ़ी, माथे के ऊपर दाग लग गया, सजदे का दाग होता है, ऐसे ही गुनाह का भी, ज़िना का भी दाग है। हर गुनाह के तरह तरह के जुर्माने हैं, ज़िना का और, चोरी का और, झूठ का और, गीबत का और। खुदा जब किसी से नजर मोड़ता है, जब उस पर अपनी मार डालना चाहता है, उसकी तरफ से अपनी नजर हटा लेता है। वो झूठ बोलता है, वो धोखा देता है, वो चोरी करता है, वो जिना करता है, वो अय्यारी करता है, वो मक्कारी करता है। जहां नजर हक हटी और वो किसी बला में फंसा, शैतान फौरन अपनी चुंगल में ले लेता है। लेकिन झूठ और सच पर तो ये दुनिया कायम है। ये सच है, ये हक है, ये बातिल है, ये झूठ है। इससे बचो, इस तरफ आओ। सारा कुरान इसी पर है, सारी हदीस इसी पर है, और उसी झूठ को तुम इख्तियार करो तो तुम्हारा अंजाम क्या है? गोया कि तुम खुदा के कहर में मुलव्विस हो, खुदा की कहर की नजर तुम पर जमी हुई है, खुदा ने तुम पर से रहमत की नजर हटा ली है। इसे झूठ से दूर रहो। झूठ हर नेक अमल को इस तरह पामाल कर देता है जैसा जमजम के अंदर पेशाब का एक कतरा गिर जाए। नेकियां करना कोई कमाल की बात नहीं, गुनाह से बचना एक जबरदस्त काम है। मर्द हक्कानी जो होते हैं, अल्लाह की नजर जिन पर होती है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह से प्यार करने वाले, कभी भी जिना की तरफ नहीं जाएंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, कभी किसी को आजाद नहीं देने के, डरेंगे नहीं, मेरा रब उससे नाराज हो जाएगा। ऐसा ना मेरे ऊपर कोई गजब इलाही डाल दे। और ये गजब क्यों आता है? हर एक को सजा मिलती है। क्यों? बार बार तो मैं कहा करता हूं, सुबह की नमाज को कजा मत करो। एक बुजुर्ग की सुबह की नमाज कजा हो गई तो उनका हाथ टूट गया। मैं पूछा, अल्लाह ऐसा क्यों हुआ? कि तूने नमाज कजा कर दी थी, इसलिए तेरा हाथ तोड़ा हमने। आदमी के ऊपर जब जद पड़ती है, किसी तरह की हो, कहीं की हो, कभी भी हो, गुनाह की वजह से पड़ती है, उसकी सजा जरूर दी जाती है। उस दाग को मिटाने के लिए जो दाग पड़ जाता है किसी गुनाह का, वो नहीं मिटता। वो एक सूरत में मिटता है, जब इस्तग़फ़ार करे, जब रियाज़त मुजाहिदा करे, जब अल्लाह की तरफ, अल्लाह की बात में, अल्लाह की याद में दिन रात लगा रहे, तो वो दाग मिट जाता है, वरना नहीं मिटता। फाके करता है, रोजे रखता है, तौबा इस्तग़फ़ार करता है, नमाजें पढ़ता है, तब वो दाग ज़िना का, चोरी का, जिसके गुनाह के दाग खुदा ने रखे हैं तरह तरह के, वो उस वक्त मिटते हैं, इसलिए मिटते नहीं। कितने दाग लेकर जाओगे दुनिया से? ज़िना का दाग, चोरी का दाग, धोखे का दाग, किसी को तकलीफ पहुंचाने का दाग,
طرح طرح کی سب کیا لگا، پیشاب کی بو اور ہے، پخانے کی بدبو اور ہے، خون کی بو اور ہے، کسی کا جسم سڑ گیا کوڑھی کی بو اور ہے، منہ میں کی بو اور عجیب طرح کی ہے، کان کی بو اور، پخانے پیشاب کی جگہ کی بو، سب جگہ بدبو. کون سی بدبو کو حاصل کر کے جاؤ گے؟ نماز کی خوشبو، روزے کی خوشبو، درود شریف کی خوشبو، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی خوشبو ہے، قرآن کی خوشبو، درود شریف کی خوشبو. کیسی؟ تم کچھ واقف نہیں. کیوں نہیں واقف؟ دھیان ہی نہیں. تمہیں دنیا کمانے سے فرصت ملے اور تمہارے دل میں خدا کا ڈر خوف ہو اور تمہیں موت یاد ہو تو تم یہ سب جان سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں. اس لیے تم اپنے آپ کو درود کی کثرت اتنی کرو کہ تمہاری دین اور تمہاری دنیا اور تمہاری قبر اور تمہارا حشر اور یوم مزید میں تم سرخرو ہو چکے. اور کوئی ہمارے پاس نہیں. اس دنیا میں بھی اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو درود اور استغفار اور نماز، اگر قبر میں بھی آرام چاہتے ہیں تو درود اور نماز اور استغفار کام دے گا، اور یہی میدان حشر میں. بس اب تم جتنے تمہارے ہاتھ ہیں اتنی دفعہ بسم اللہ پڑھو، اتنی دفعہ درود شریف، 3 دفعہ قل اللہ شریف، بسم اللہ. میں بسم اللہ کے سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقے طفیل سے ہماری صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ جتنے پوری دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جتنے تیرے بندے ہیں ان مسلمان ہیں، ان پر رحم اور کرم اور حفاظت فرما. اے اللہ ہم پر اپنے کرم و فضل کی انتہا فرما. الہی ہمارے ملک کو، ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظر سے بچا لے. اے بچانے والے بچا لے، بچا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے، اپنے کرم اور فضل سے. رحمتک یا ارحم الراحمین.